اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت خالق ارض و سما کے فضل و کرم سے آج 7واں پارہ ہم نے اور آپ نے سماعت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اس میں سورہ مائدہ کی آخری جو جزء اور حصہ ہے اس کو ہم نے ابتدائی رکعتوں میں سماعت کیا، اور سورہ انعام کو ہم نے آخری رکعتوں میں سورہ انعام کا ابتدائی حصہ سماعت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ سورہ مائدہ میں 7ویں پارے کی جو ابتدا ہوتی ہے اس میں اللہ رب العزت نے اللہ کے وہ بندے جن کے دل میں اللہ سے اور یوم آخرت سے محبت ہے ان کی کیفیت کو بیان کیا ہے کہ جب وہ قرآن مقدس کو سنتے ہیں تو ان کی آنکھیں ابل پڑتی ہیں، وہ سنتے ہیں تو روتے ہیں، قرآن شریف سن کر ان کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، اور پھر وہ لوگ اللہ رب العزت کی محبت میں، آخرت کی محبت میں کلام اللہ کو سن کر اس کی تصدیق کرتے ہیں، اور اس کی تصدیق کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے جو کلام اللہ کو نازل فرمایا اس کی حقانیت کا اعتراف کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے خوشخبری اور بشارت عطا فرمائی کہ اللہ رب العزت ایسے بندوں کو ایسی جنت عطا فرمائے گا جن کے محلوں کے نیچے نہریں جاری ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالی ان کے اس عمل کا بہت بہتر بدلہ اور صلہ عطا فرمائے گا۔ یہاں رک کر ایک بات بڑی معذرت کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یوم آخرت اور اللہ کی محبت جن کے دل میں ہے وہ کلام اللہ سن کر روتے ہیں، اور ہماری قوم کو پہلی بات تو کلام الہی سننے کی فرصت ہی نہیں، اور اگر وہ بیچارے وقت نکال بھی لیتے ہیں تو ایسی مسجد تلاش کرتے ہیں جہاں پر آدھے گھنٹے 35 منٹ میں تراویح ختم ہو جائے۔ سال میں ایک مرتبہ تراویح اور کلام اللہ سماعت کا مہینہ آتا ہے، وہ یہ بہاریں آتی ہے، اس میں بھی وہ ایسی جگہ تلاش کرتے ہیں جہاں بہت جلدی سے کلام اللہ پڑھا جاتا ہو۔ پہلی بات تو پڑھنے والوں کے لیے بھی میرا مشورہ یہ ہے کہ خدا کے لیے وہ کلام اللہ کو مذاق نہ بنائیں۔ 10-15 منٹ زیادہ ہی تو لگیں گے، اور کیا ہوگا، لیکن یعلمون اور تعلمون کے سوا اگر کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہو تو بڑے افسوس کی بات ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب سے فرمایا، اے محبوب ورتل القرآن ترتیلا، کہ آپ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں۔ جو رسول اپنا کلام پیش کرتے ہوں تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے، صحابہ کہتے ہیں کہ جب حضور گفتگو کرتے تھے تو اتنے اطمینان سے کرتے تھے کہ اگر لکھنے والا لکھنا چاہیں تو بہت آسانی کے ساتھ لکھ سکتا تھا۔ تو جب حضور اپنا کلام اتنے اطمینان سے پیش کرتے تھے تو اللہ کا کلام کس قدر اطمینان سے پیش کرتے ہوں گے۔ تو اس لیے پڑھنے والوں کو بھی چاہیے کہ وہ عوام کا خیال کرنے کی بجائے کلام کا خیال کریں کہ وہ کس کا کلام پڑھ رہے ہیں، کلام اللہ کو مذاق نہ بنائیں۔ اور آپ بھی سال میں ایک مرتبہ سنتے ہیں تو جہاں سنائی دیتا ہے وہیں سنیں تاکہ آپ کو کلام اللہ کی برکتیں ملے۔ کلام اللہ کا نزول بند ہو چکا ہے، قرآن کا نزول بند ہوا ہے، مضامین قرآن کا نزول بند نہیں ہوا، وہ قیامت تک جاری رہے گا۔ اور قرآن شریف کی یہ خصوصیت ہے کہ جب بھی اس کی آیت کو آپ اللہ کی خشیت اور محبت کے ساتھ سنیں گے
تو اس کے اندر آپ کو ایک نیا معنی اور ایک نئی لذت ملے گی. یہ کلام اللہ کی خصوصیت ہے، اس کے علاوہ کسی اور کتاب میں یہ خصوصیت نہیں ہے. پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس کے برعکس جو کلام اللہ کو سنتے ہیں اور اس کی تکذیب کرتے ہیں، اس کا احترام نہیں کرتے اور اس میں شکوک و شبہات کرتے ہیں، ان کو جہنم کی بشارت عطا فرمائی. اس کے بعد پھر ایک بات مسلمانوں کے لیے بڑی عبرتناک بیان کی گئی. ہوا یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ لوگوں کے درمیان واعظ فرمایا، بیان فرمایا، آخرت کی ہولناکیاں، جہنم کی تکلیفیں، میدان محشر کی پیاس وغیرہ وغیرہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. تو صحابہ کرام نے اسے سنا اور سننے کے بعد حضرت سیدنا عثمان کے گھر پہ سارے صحابہ جمع ہو گئے اور جمع ہونے کے بعد صحابہ کرام نے یہ عہد کیا کہ جب آخرت ہی سب کچھ ہے تو پھر اب ہم دنیا سے اپنا تعلق کاٹ لیں گے. آج کے بعد ہم اچھے کپڑے نہیں پہنیں گے، آج کے بعد ہم گوشت نہیں کھائیں گے، آج کے بعد ہم چربی دار غذا نہیں کھائیں گے، آج کے بعد ہم لذیذ غذائیں اور پکوان بند کر دیں گے. بس اب ہم ٹاٹ پہنیں گے اور دنیا سے اپنا تعلق ختم کر لیں گے. تو جب صحابہ کرام نے اس بات پر اتفاق کیا تو قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی کہ جس چیز کو اللہ نے تمہارے لیے حلال کیا ہے تم اسے اپنے اوپر حرام مت کرو. اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں دولت دی ہے تو اچھے سے اچھا لباس پہنو، اللہ نے تمہیں نوازا ہے تو اچھے سے اچھی غذا کھاؤ، اللہ نے تمہیں عطا فرمایا ہے تو تم اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرو. جو چیز کو اللہ تم پر حرام نہیں کرتا تم اس کو اپنے اوپر حرام کیوں کرتے ہو. یہاں سے ایک بات پتہ چلی کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے خوب نوازا ہے مگر وہ میلے کچیلے کپڑے پہنے پہنے گھومتے رہتے ہیں، پھٹے پرانے کپڑے پہنے پہنے گھومتے رہتے ہیں. یہ ناشکری ہے اور اس کی اسلام نے اجازت نہیں دی ہے. ایک تو شکر زبان سے ظاہر ہوتا ہے اور ایک تو شکر عمل سے ظاہر ہوتا ہے. آپ کے بدن پر اللہ نے آپ کی تجوریوں کو دولت سے بھر دیا ہے، پھر بھی آپ پھٹے پرانے کپڑے فقیروں کی طرح پہن کر کے گھومیں گے تو یہ ناشکری ہوگی. لوگ دیکھ کر سمجھیں گے کہ بیچارہ غریب ہے، اللہ نے اسے عطا نہیں فرمایا. تو کل میدان محشر میں آپ سے پوچھ ہوگی. اسلام رہبانیت کا مذہب نہیں ہے کہ آپ جنگلوں بیابان میں چلے جاؤ، دنیا کو چھوڑ دو. یاد رکھیے آپ اپنے دل کو اللہ اس کے رسول سے لگائیے، دل اللہ رسول سے لگا رہے. اگر جسم دنیا میں رہے گا تو اسے کوئی نقصان نہیں ہے. ہاں دل کو دنیا سے مت لگائیے، دل کے اندر دنیا کی محبت مت ڈالیے. امام غزالی نے بہت پیاری روایت پیش فرمائی ہے کہ کشتی جب تک سمندر میں ہوتی ہے وہ کامیاب رہتی ہے. کشتی جب تک سمندر میں ہوتی ہے کامیاب رہتی ہے، مسافروں کو لاتی ہے، ساحل نجات تک پہنچاتی ہے، مال لاتی ہے، ساحل نجات تک پہنچاتی ہے، لوگوں کے آرام کا ذریعہ بنتی ہے. کب تک؟ جب تک کشتی سمندر میں ہو. لیکن جس دن سمندر کشتی میں آ جائے تو پھر کشتی دوسروں کے لیے فائدہ پہنچانا تو دور کی بات، وہ اپنے لیے بھی مفید نہیں رہتی. جس دن سمندر کشتی میں آتا ہے وہ ڈوب جاتی ہے. تو اسی طرح انسان دنیا میں رہے، انسان دنیا میں رہے، دنیا انسان میں نہ رہے. جب تک انسان دنیا میں رہے گا وہ دنیا سے فائدہ اٹھائے گا، دنیا اس سے فائدہ اٹھائے گی. جس دن دنیا اس کے اندر چلی آئی تو وہ بھی ڈوب جائے گا اور ساری دنیا کو لے کر ڈوبے گا. تو اسلام دنیا میں رہنے کو منع نہیں کرتا، آپ دنیا میں رہیے، دنیا کو اپنے دل میں داخل مت کیجیے. تو جو لوگ بالکل دنیا سے دور رہنا چاہتے ہیں یہ بھی ٹھیک نہیں، اور جو دنیا کو اپنے دل میں رکھ لیے ہیں یہ بھی ٹھیک نہیں. بعض تو یہ ہے کہ وہ مسجد میں آتے تو جانا نہیں چاہتے، تو یہ بھی غلط ہے کہ وہ مسجد کا کونا پکڑیں اور بال بچے بھوکے مرتے رہیں، یہ بھی غلط ہے. اور بعض ایسے کہ وہ مسجد میں آنا ہی نہیں چاہتے، صرف تجوریاں ہی بھرنا چاہتے ہیں، یہ بھی غلط ہے. تو اسلام جو ہے وہ افراط اور تفریط سے پاک ہے. وہ کہتا ہے کہ نماز کا وقت آئے تو مسجد میں آ جاؤ اور کاروبار کا وقت آ جائے تو بازار میں چلے جاؤ، لیکن مسجد میں رہو تو بھی تمہارا دل اللہ سے لگا رہے اور بازار میں رہو تو بھی تمہارا دل
اللہ سے لگا رہے. جہاں رہو تمہارا دل اللہ سے لگا رہے. اگر دل بازار میں بھی اللہ سے لگا رہا تو تمہارا مسجد میں بیٹھنا بازار میں بیٹھنا دونوں برابر ہے. یہ اسلام ہے اور یہ اسلام کی تعلیم ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ آج کے بعد آپ اچھا لباس پہنیں گے, اللہ نے نوازا ہے تو اچھی غذا کھائیں گے, اس لیے کہ اسلام نے آپ کو منع نہیں کیا ہے. یہ پرانا جو دقیانوسی خیال ہے کہ اگر مجھے لوگ مالدار دیکھیں گے تو کیا کہیں گے, اور مجھے اچھے لباس پہ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے, یہی کہیں گے, یہی دیکھیں گے کہ اللہ نے اسے نوازا ہے تو لوگ اللہ کی تعریف کریں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس طرح سے شکر ادا ہوگا. لوگ یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم اچھے لباس میں رہے, لیکن علماء اور ائمہ جو ہے وہ بیچارے اسی 200 سال پرانے لباس میں رہیں. اور امام نے اگر ائمہ اور علماء انہیں گاڑی پر نظر آ جائیں, موبائل اچھا قیمتی ان کے ہاتھ میں دکھ جائے یا لباس ان کا اچھا ہو جائے تو سب سے پہلے مقتدی کو تکلیف ہوتی ہے. حالانکہ اسے پاگل کو سوچنا چاہیے کہ جو دنیاوی جج کے سامنے میری وکالت کرتا ہے تو میں اسے اتنے اچھے لباس میں دیکھتا ہوں مگر اس کی وجہ سے میرے پیٹ میں درد نہیں ہوتا, اور جو امام اللہ کی بارگاہ میں 5 وقت میری وکالت کرتا ہے میں اسے پھٹے پرانے لباس میں دیکھنا چاہتا ہوں. تو جو قوم امام کو اجلے لباس میں دیکھنا پسند نہ کرے وہ قوم کی ترقی کبھی ممکن نہیں ہے. سرکار غوثیت مآب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک ایک امامہ باندھتے تھے, یہ اس زمانے کی بات ہے جس زمانے میں لوگوں کے یہاں چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں ہوتا تھا. ایک ایک امامہ باندھتے تھے, وہ 70 ہزار کا ہوتا تھا. اور یاد رکھیے ہمیشہ اچھا پہنیے, اچھا کھائیے, کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نفل روزہ رکھ کر صبر کرنے والا اور کھا کر شکر کرنے والا دونوں برابر ہے ثواب کے معاملے میں. یہ اسلام ہے, رہبانیت نہیں ہے. اور آپ کو اچھے لباس میں لوگ دیکھیں گے تو اسلام کے قریب آئیں گے, وہ اسلام کی خوبیوں کو جانیں گے, اسلام کو جاننے کی کوشش کریں گے, لوگ آپ کے پاس بیٹھنے کی کوشش کریں گے. اس لیے اسلام نے اچھا رہنے کا حکم دیا. اسی طرح ایک روایت یاد آتی ہے, کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے سر کے بال بہت بڑے کر لیتے ہیں, داڑھی کے بال حد سے زیادہ کر لیتے ہیں. وہ داڑھی نہیں, وہ معاذ اللہ کچھ اور نظر آتی. پیٹ تک کے ناف تک کے لوگوں کی داڑیاں آج کل دیکھی جا رہی ہے اور لوگ اتنی بڑی کرتے ہیں. سینے تک ٹھیک ہے, جتنا وہ حسن و خوبصورت لگے بس اتنی ٹھیک ہے. لوگ ناف تک کر لیتے ہیں, داڑھی پیٹ تک کر رہے ہیں. آج کل جو ہمارے آپ کے درمیان ایک نیا فرقہ نکلا ہے 2.5%, جنہیں ہم غیر مقلد اور اہل حدیث کہتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے کہا داڑیاں چھوڑ دو تو چھوڑ دیے, اب وہ پیٹ تک آ رہی ہے. اب لوگ دیکھ کر کے مذاق اڑا رہی ہے, انسان ہے کہ بندر ہے. لوگوں کی کیفیت یہ ہو رہی ہے, تو لوگ کو داڑھی سے چڑ ہو رہی ہے. بھیا ایسا لباس پہنیے کہ آپ کو سنت لباس میں دیکھ کر لوگ سنت والا لباس اختیار کرنے کی کوشش کریں. آپ ایسی داڑھی خوبصورت رکھیے کہ آپ کی داڑھی کو دیکھ کر لوگ داڑھی رکھنے کی کوشش کریں, نہ کہ اسلام سے متنفر ہوں. حضرت ابو قحافہ جو صدیق اکبر کے والد ہیں, فتح مکہ کے دن بارگاہ رسالت میں آئے تو دیکھا کہ ان کی داڑھی ادھر ادھر بکھری ہوئی تھی. صدیق اکبر نے کہا حضور یہ اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں, میرے والد ہیں. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام قبول کروایا اور فرمایا کہ ان کی داڑھی ذرا درست کر دو, اچھی کر دو داڑھی, تاکہ خوبصورت لگے. اللہ جمیل یحب الجمال, اللہ پاک حسن والا ہے وہ اور حسن کو پسند کرتا ہے. تو داڑھی رکھو تو اس کی حفاظت کرو, خوبصورت رکھو, بال رکھو تو اس کی حفاظت کرو, تاکہ لوگ آپ کو دیکھ کر کے حسن و جمال جو ہے وہ اللہ کو بھی پسند اور انسان کو بھی پسند ہے. اور کچھ لوگوں کی عادت تو یہ ہے کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا قریب قیامت لوگ جو ہے وہ کبوتر کی دم کی طرح داڑھی رکھیں, وہ جو آج کل نکلی ہے نا اتنی سی, تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. لوگوں کو چاہیے کہ وہ داڑھی کا مذاق نہ اڑائیں, ایک مشت کم سے کم ایک مشت رکھیں اور زیادہ سے زیادہ اتنی رکھیں کہ وہ خوبصورت لگے. بہرحال پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے قسم کے حوالے سے بہت تفصیل سے اپنے کلام میں بیان فرمایا. پہلے تو یہ کہا گیا کہ قسمیں مت کھاؤ, اور اگر قسم کھا رہے ہو تو پھر اپنی قسم کی حفاظت کرو, یعنی اس قسم پر قائم رہو, قسم کو مت توڑو. اور اگر تم قسم کو توڑ رہے ہو تو قسم کو توڑنے کی سزا یہ ہے کہ تمہیں گناہ ملے گا, دردناک عذاب. پھر اس کا تمہیں کفارہ بھی دینا پڑے گا, ایک غلام آزاد کرنا پڑے گا. غلام تو آج ہے نہیں. پھر یہ ہے کہ ایک جوڑا کپڑا کسی مسکین کو دینا پڑے گا, وہ نہیں دے سکتے تو
10 مسکین کو 2 ٹائم کا کھانا پیٹ بھر کھلانا پڑے گا، وہ نہیں کر سکتے تو پھر صدقہ فطر کی مقدار میں فطر جو ہے کسی مسکین کو دینا پڑے گا، وہ بھی نہیں کر سکتے، اتنی بھی حیثیت نہیں ہے تو لگاتار کم از کم 3 روزے آپ کو رکھنے پڑیں گے۔ قسم، میرے ابا کی قسم، میری ماں کی قسم، میری بیوی کی قسم، میرے بچے کی قسم، ان قسموں کا کوئی اعتبار نہیں ہے، یہ قسمیں لغو ہے۔ قسم صرف اور صرف اللہ کی کھائی جا سکتی ہے اور اللہ کے سوا کسی کی قسم نہیں کھائی جا سکتی۔ اگر آپ نے کسی کی قسم کھائی تو وہ لغو ہے، اس قسم کا کوئی اعتبار نہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے، کوئی اگر اللہ کی جھوٹی قسم کھائے تو اللہ اکبر، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں وہ کتنا گنہگار ہوگا۔ گزرے ہوئی چیز پر قسم کھانا یہ اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے، اس کو اچھا گمان کر کے اس پہ یقین کر کے اگر قسم کھائی ہے تو اس پر کفارہ نہیں ہے۔ آئندہ امر پر اگر آپ نے کسی چیز کے کرنے کی قسم کھائی ہے تو اس کو پورا کرنا ضروری ہے۔ البتہ اگر آپ نیکی کے نہ کرنے کی قسم کھا رہے ہیں تو یہ قسم بھی فحش ہے، آپ کو چاہیے کہ قسم توڑ دیں اور قسم کو توڑنے کے بعد جو ہے آپ اس کا کفارہ ادا کریں۔ جیسے کہ ایک مرتبہ ایک صحابی نے قسم کھائی تھی کہ جب بھی میرے بہنوئی کا اور ان کے گھر میں کوئی جھگڑا ہوگا تو میں صلح نہیں کرواؤں گا، تو اللہ رب العزت نے منع فرمایا کہ ایسی نیکی پر قسم نہیں کھانا چاہیے، اسے چاہیے کہ قسم توڑے اور کفارہ ادا کریں اور آئندہ نیکی پر قسم نہ کھائے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے شراب اور جوے کے حوالے سے بیان فرمایا کہ اے ایمان والو، شراب اور جوے کے قریب مت جاؤ، یہ شیطانی کام ہے، اس سے بچو۔ حدیث پاک میں آیا ہے، ایک حدیث عرض کر کے آگے بڑھوں گا، شراب اتنی خطرناک چیز ہے کہ اللہ کے رسول نے اسے ام الخبائث فرمایا ہے، تمام برائیوں کی جڑ۔ اور آج کل نئی نسل، نوجوان نسل میں یہ بیماری بہت عام ہوتی جا رہی ہے۔ پرانے جو بیچارے شرابی تھے وہ دیسی وغیرہ سستی پی کر گزارا کرتے تھے اور وہ خود بھی گنہگار ہوتے تھے اور سارا محلہ سر پہ اٹھاتے تھے، مگر آج کل نوجوانوں نے شراب کو فیشن کا نام دیا ہے اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ہیرو جس اسٹائل میں جس انداز سے شراب پیتا ہے وہ بھی اسی انداز میں اسی اسٹائل میں اسی شراب کو پیتے ہیں اور کہتے ہیں مولانا اس شراب سے نشہ نہیں ہوتا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ نشہ وہی ہے کہ وہ پورے محلے کو سر پہ اٹھائے اور گالیاں دیتے پھرے اور جھومتا رہے، اسی کو نشہ کہتے ہیں۔ نہیں، بلکہ جس میں عقل معوف ہو جاتی ہے اس کو نشہ کہتے ہیں، اور اللہ کے رسول نے فرمایا کل مسکر حرام، ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ اسی لیے حکومت نے یہ طریقہ اختیار کیا ہے، جو ہیرو زیادہ مقبول ہوتا ہے شراب کے ایڈورٹائز کے لیے اسی کو یوز کیا جاتا ہے تاکہ نوجوانوں میں شراب عام ہو۔ شراب اتنی خطرناک اور فحش چیز ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تمام برائیوں کی ماں کہا ہے، تمام برائیوں کی جڑ کہا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس نے ایک گھونٹ بھی شراب کا پیا ہوگا اور وہ توبہ کیے بغیر مر گیا ہوگا تو موت کے وقت اسے اتنی پیاس لگے گی کہ اگر 7 سمندر کا پانی اس کے منہ میں انڈیل دیا جائے تب بھی اس کی پیاس نہیں بجھ سکتی، وہ پیاسا ہی تڑپ تڑپ کر مرے گا، اور جب قیامت کے دن وہ اٹھے گا تو پیاس کی وجہ سے اس کی زبان سینے پر لٹک رہی ہوگی، وہ پیاس پیاس چلائے گا تو اس کو جہنمیوں کا کھولتا ہوا گرم گرم پیپ اور جہنمیوں کے بچھو جہنمی کی کھوپڑی میں پینے کے لیے دیے جائیں گے، تو جیسے وہ منہ کے قریب کرے گا تو اس کا جائے گا کیا تو نے دنیا میں ایک گھونٹ شراب نہیں پیا تھا؟ جب ایک گھونٹ شراب کا یہ عالم ہے تو مجھے بتائیے جو لوگ رات و دن شراب پیتے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ بلکہ یہاں تک فرمایا گیا اگر شرابی کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کا چہرہ قبلے کی طرف نہیں رہتا بلکہ فرشتے اس کے چہرے کو پھیر دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں شراب کی لعنت سے اور اس کی نحوست سے محفوظ فرمائے۔ اسی طرح جوا بھی حرام ہے۔ جوا کیا ہے؟ تاش کے پتے، لاٹری اور بھی دیگر جو چیزیں ہیں، جوا یہ ہے یعنی کہ مفت میں جو مال حاصل کیا جائے بغیر محنت کے۔ اصل میں جوے کو میسر کہتے ہیں اور میسر بنا ہے یسر سے، آسانی سے، تو جو مال بغیر محنت کے لوگ کھیل کے ذریعے سے حاصل کرتے ہیں اس کو جوا کہتے ہیں، عربی میں اسے میسر کہتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے
کہ جس نے جوئے کو کھیلا اور کھیلنے کے بعد وہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آیا تو گویا کہ اس نے پانی سے نہیں بلکہ سور کے خون سے وضو کیا. اتنی خطرناک شے ہے جوا. تو لوگوں کو چاہیے کہ وہ جوئے سے بچیں. آج کل جوا ہمارے معاشرے میں بہت عام ہے، جیسے کہ کرکٹ ہوتی ہے، ٹورنامنٹ ہوتا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے. تو ہمارے نوجوان شرط لگاتے ہیں، یہ شرط بھی جوئے کی ایک شکل ہے. اسی طرح لاٹری وہ بھی جوئے کی ایک شکل ہے. لوگوں کو چاہیے کہ وہ اس طریقے کے کام نہ کریں، اس سے بچیں، کیونکہ یہ شیطانی کام ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا ہے. اس کے بعد پھر ایک بہت اہم نقطے پر گفتگو کو میں آپ کے سامنے لا رہا ہوں، آپ توجہ فرمائیں. ہوا یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لوگ آتے اور آنے کے بعد عجیب عجیب قسم کے سوالات کرتے، کچھ بھی پوچھتے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لیتے، عجیب عجیب باتیں پوچھتے. کبھی کوئی کچھ پوچھتا، کبھی کوئی کچھ پوچھتا. کبھی کبھی لوگ کہتے کیا ہم جنتی ہیں. منافقین حضور کو پریشان کرنے کے لیے، کبھی کبھی یہودی پریشان کرنے کے لیے، اور کبھی کبھی بعض بدوی صحابہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بار خاطر کا احساس نہ کرتے ہوئے دیہاتی ہوا کرتے تھے تو اپنے اپنے انداز سے سوال کرتے. ایک دن میرے آقا کو جلال آ گیا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر جلالی کیفیت طاری ہو گئی. میرے آقا منبر پر تشریف لے آئے اور جلال کی حالت میں فرمایا تم مجھ سے سوال کرتے ہو، آؤ آج تم مجھ سے سوال کرو، تم جو سوال کرو گے میں تمہارے سوال کا جواب دوں گا. حضرت عبداللہ ابن حذافہ کھڑے ہوئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میرا باپ کون ہے. میرے آقا نے فرمایا تیرا باپ حذافہ ہے. وہ خوشی خوشی بیٹھ گئے، تصدیق ہو گئی. پھر دوسرا ایک منافق کھڑا ہوا، اس نے پوچھا میرا باپ کون ہے. تو جو اس کی ماں کا شوہر تھا اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے کا نام بتایا. پھر ایک شخص کھڑا ہوا، کہا میں کون ہوں، جنتی ہوں یا جہنمی. تو حضور نے فرمایا تو جہنمی ہے. اس طرح سے حضور بیان کرتے رہے حتیٰ کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت تک کے جو حالات ہونے والے تھے حضور نے سب بیان کر دیا. اور جلال کی کیفیت یہ تھی کہ حضور کی یہاں کی رگیں غصے کی وجہ سے پھول رہی تھی اور ہری ہو رہی تھی، پورا چہرہ لال ہو چکا تھا. جو صحابہ آقا علیہ السلام پر جان دینے والے، یقین کرنے والے تھے، وہ رو پڑے آقا کی اس کیفیت کو دیکھ کر. اور جو لوگ امتحان لیتے تھے انہیں معلوم ہو گیا کہ اللہ کے رسول کیا کیا نہیں جانتے. اس کے بعد کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ حضور کی بارگاہ میں کچھ کہتے. سیدنا فاروق اعظم گھٹنوں کے بل کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر کہتے ہیں رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبسیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا و رسولا. اے اللہ کے رسول، ہم اللہ کے رب ہونے پر راضی ہے اور اسلام کے دین ہونے پر راضی ہے اور محمد کے رسول ہونے پر راضی ہے. یا رسول اللہ، ہم اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سب کچھ عطا فرمایا ہے. میرے سرکار آپ منبر سے نیچے تشریف لے آئے اور پھر اللہ کے حبیب نیچے تشریف لائے تو قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی کہ اے لوگوں، قرآن نازل ہو رہا ہے اور تم ایسے سوال کیوں کرتے ہو کہ اگر اس کا جواب دیا جائے تو تمہیں برا لگے. ارے بھائی، کوئی زانی کا بیٹا تھا، اسے چپ رہنا چاہیے تھا تاکہ اس کا پردہ نہ اٹھتا. عبداللہ بن حذافہ کی ماں نے عبداللہ بن حذافہ کو ڈانٹا، نادان، تو کیسی نادانی اور نالائکی کرتا ہے کہ تو نے حضور سے پوچھا میں کس کا بیٹا ہوں. تجھے زمانے جہالت کی حالت کیا معلوم کہ عورتیں کیسی خیانت کرتی تھی. وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ میں پاک دامن تھی، اگر مجھ سے غلطی ہوتی تو آج تیری ماں کتنا رسوا ہوتی. یہاں سے پتا چلا مسلمانوں کہ آج کل لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو ناپتے اور تولتے ہیں کہ حضور کو تو اتنا علم تھا، حضور کو تو اتنا علم تھا. قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا علم ہے، کون کس کا بیٹا ہے یہ بھی رسول کو معلوم ہے. جبکہ ایک بات بہت چبھتی ہوئی اور حقیقت ہے، باپ بھی یقین سے نہیں کہہ سکتا یہ میرا بیٹا ہے. باپ بھی یقین سے نہیں کہہ سکتا یہ میرا بیٹا ہے. ماں بھی یقین سے نہیں کہہ سکتی یہ میرا بیٹا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ باپ کو نہیں معلوم کہ وہ جہاں امانت ڈالتا ہے وہاں
خیانت بھی ہوتی ہے یا نہیں، اور اس کے بعد ماں کو نہیں معلوم کہ اگر میں نے خیانت کی ہے تو یہ کس کا قطرہ میرے شکم میں پروان چڑھا، مگر قربان جائے ہمارے رسول کے علم پر جسے باپ نہیں بتا سکتا، ماں نہیں بتا سکتی، اللہ کے رسول جانتے کون کس کا بیٹا ہے، اور یہ غیب نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ کسی کو تو علم غیب کہتے ہیں، مجھے بتاؤ کسی کا بیٹا ہونا یہ تو بستر کی بات ہے، اور بستر میں بھی پتہ نہیں جنگل میں ہے یا دریا میں ہے یا پہاڑوں میں ہے یا کشتیوں میں ہے، کس نے کہاں منہ کالا کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ تو فلاں کا بیٹا ہے، اور اسے برا لگ گیا تو اسی لیے اس کے بعد سے منع کر دیا گیا، ایسا سوال مت کرا کرو کہ جب میرے رسول جواب دے تو تمہیں برا لگے۔ اس سے پتا چلا ہمارے نبی کو اللہ نے کتنا علم غیب عطا فرمایا ہے۔ کاش کہ لوگ اپنے نبی کی شان سمجھتے، اپنے نبی کا مقام سمجھتے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب عیسیٰ علیہ السلام پر جو احسانات کیے، ان احسانات کو کا اعلان کیا کہ اے عیسیٰ، کیا ہم نے تمہیں بغیر باپ کے پیدا نہیں کیا؟ ہم نے تمہیں جھولے میں اور پالنے میں گفتگو کرنے کی صلاحیت نہیں دی؟ ہم نے تمہیں کتاب نہیں عطا کی؟ اور پھر اے عیسیٰ، اب ذرا دیکھیے کیا قرآن کہہ رہا ہے، کیا تم اللہ کے حکم سے مردہ زندہ نہیں کرتے؟ کیا تم اللہ کے حکم سے کوڑیوں کو اچھا نہیں کرتے؟ کیا تم اللہ کے حکم سے مادرزاد اندوں کو شفا نہیں دیتے؟ کیا تم اللہ کے حکم سے جو مٹی کی مورتیاں بنا کر پرندوں کی اس میں پھونکتے ہیں تو کیا وہ پرواز نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ ثواب کو عطا کیا، تو پھر کیا آپ اس بات کو، اللہ اکبر، یہ ساری چیزیں اللہ نے اس لیے دی کہ آپ کے ماننے والے آپ کو خدا بنا لیں؟ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے یہ عرض کی اپنے مولا کی بارگاہ میں کہ نہیں، میں تو اس پہ اتفاق نہیں کرتا کہ مجھے خدا بنایا جائے، میں تو اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ رب العزت کا بندہ ہوں، مجھے اللہ کا بندہ ہونے پر فخر ہے۔ اللہ رب العزت نے پھر عیسائیوں سے فرمایا کہ جب قیامت کے دن عیسیٰ سے پوچھا جائے گا کہ عیسیٰ کیا تم خدا تھے، تو جناب عیسیٰ کہیں گے نہیں، میں خدا نہیں بلکہ خدا کا بندہ ہی ہوں، بندہ ہی تھا۔ تو اس وقت عیسائیوں کا کیا حال ہوگا وہ اپنا اندازہ لگائیں، جنہوں نے اللہ کے بندے کو اللہ کا بیٹا کہہ کر اللہ کو بھی گالی دی اور جناب عیسیٰ کی ماں کو بھی انہوں نے گالی دی۔ اس سے ایک بات اور پتہ چلی، کچھ جو نئے نئے فرقے ہندوستان میں پیدا ہوئے وہ کہتے ہیں شفا صرف اللہ ہی دے سکتا ہے، اللہ کے سوا کوئی دے، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ بھی شفا دیتے ہیں۔ قرآن کہا نا کہ عیسیٰ بھی مردوں کو زندہ کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں نہیں صرف اللہ ہی کر سکتا ہے، نبی نہیں کر سکتا، قرآن تو کہہ رہا ہے، آپ قرآن اٹھا کر دیکھیں، قرآن کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا، مردوں اور بیماروں کو شفا عطا کی، اندھوں کو آنکھیں دی۔ تو پتہ جب عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے مردہ زندہ کر سکتے ہیں تو جو جان عیسیٰ ہو اور جس کے صدقے میں عیسیٰ کو نبوت ملی ہو، کیا وہ رسول مردوں کو زندگی عطا نہیں کر سکتے؟ کیا وہ رسول شفا نہیں دے سکتے؟ قرآن کہہ رہا ہے، اگر قرآن سے ہٹ کر ہم بات کریں آپ ہماری بات نہ مانیں، لیکن قرآن کہہ رہا ہے۔ اچھا شاید اپنا وقت ختم ہو گیا، لیکن بارش ہو رہی ہے، آپ گھر تو نہیں جائیں گے نا؟ ابھی بھیگنا تو نہیں ہے آپ کو، بھیگیں گے تو بیمار پڑیں گے، آپ بیمار پڑیں گے تو روزہ نہیں رکھ سکیں گے، تو اس لیے کل تراویح میں بھی نہیں آ سکیں گے، بیمار پڑیں گے تو کچھ وقت ختم ہو گیا ہے، مگر کچھ عرض کرتا ہوں تاکہ بارش تھوڑی تھم جائے۔ شاید بارش اسی لیے آ رہی ہے کہ آپ جا نہ سکیں اور ہمارا پورا بیان مکمل ہو جائے۔ تو اپنا عقیدہ قرآن کے مطابق بنائیے، اپنا عقیدہ قرآن کے مطابق بنائیے۔ قرآن کہتا ہے کہ نبی شفا دے سکتے ہیں، نبی مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں، مگر اللہ کے حکم۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ کے حکم کے بغیر وہ کر سکتے ہیں، نہیں، اللہ کے حکم سے کر سکتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کب نہیں چاہتا؟ جو محبوب چاہتا ہے وہی تو اللہ چاہتا ہے۔ ساری کائنات اللہ کو راضی کرنا چاہتی ہے اور اللہ اپنے محبوب کو راضی کرنا چاہتا ہے۔ پھر اس کے بعد جناب عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا، ان کے حواریین نے کہا
کہ آپ ہمارے لیے آسمان سے ایک دسترخوان نازل کیجئے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ سے ڈرو، کیا تمہیں یقین نہیں ہے اللہ کی ذات پر؟ انہوں نے کہا یقین ہے، مگر ہم نظارہ کرنا چاہتے ہیں اور ایمان کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں۔ کہا ناشکری نہ کرنا۔ بہرحال پھر عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اور آسمان سے دسترخوان نازل کیا گیا، اور یہ دسترخوان کا واقعہ ہی بیان اس میں کیا گیا ہے۔ اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ مائدہ رکھا گیا۔ پھر اللہ رب العزت نے جناب عیسیٰ نبی علیہ السلام کے حوالے سے مزید گفتگو فرمائی، اور اس کے بعد سورہ مائدہ کا اختتام ہوا۔ اس کے بعد سورہ انعام شروع ہوئی۔ انعام کا مطلب ہوتا ہے جانور کے۔ اس سورت کا نام سورہ انعام اس لیے ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جانوروں کے احکامات بیان فرمائے ہیں، اور شکار کا تذکرہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا۔ شکار وغیرہ کے حوالے سے، جانوروں کے شکار کے حوالے سے بہت ساری باتیں بیان کی گئی، اسی لیے سورت کا نام سورہ انعام ہے۔ اس سورت کی خصوصیت یہ ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب سورہ انعام نازل ہوئی تو اس سورت کے ساتھ اتنے فرشتے نازل ہوئے کہ پورا افق فرشتوں سے بھر گیا۔ یہ سورت اس طرح، اور جناب کعب احبار فرماتے ہیں کہ یہ جو سورت کی پہلی آیت ہے، یہ جو سورت مبارکہ کی پہلی آیت ہے، یہی پہلی آیت توریت کی تھی، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی حمد سے جو ہے وہ سورہ مبارکہ کو شروع فرمایا ہے۔ اس میں جو ہے اللہ رب العزت نے سائنسی علوم کا تذکرہ اس میں زیادہ ملتا ہے۔ اگر آیتوں کی سائنسی تفسیر کی جائے تو بھی کافی وقت لگے گا، کچھ اشارے دے کر میں گزرتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے اس میں اپنی حمد کی ہے اس حوالے سے کہ اللہ وہ ہے جس نے زمین اور آسمان کو پیدا فرمایا، اللہ وہ ہے جس نے روشنی اور اندھیرے کو پیدا فرمایا، اللہ وہ ہے جس نے انسان کو مٹی سے پیدا فرمایا۔ اب وہ رب جس نے بغیر کسی ماڈل کے، بغیر کسی نمونے کے زمین بنائی۔ انسان جب بھی کوئی بلڈنگ بناتا ہے تو اس کے لیے پہلے اسے نمونہ چاہیے، نمونے کے بغیر وہ بلڈنگ نہیں بنا سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو بغیر کسی نمونے کے بنایا، آسمان کو بغیر کسی نمونے کے بنایا، اور پھر اللہ کہتا ہے ذرا آسمان میں ستون تلاش کر کے دکھاؤ، زمین میں کوئی زینہ تلاش کر کے دکھاؤ۔ یہ بغیر ستون کا آسمان تمہارے رب نے بنایا، زمین رب نے بنایا، روشنی اس نے پیدا کیا، اندھیرا اس نے پیدا کیا۔ ارے وہ رب بھی کیا رب ہے، سبحان اللہ، ساری پاکی اسی کو زیبا ہے کہ جب وہ اندھیرا پھیلانا چاہتا ہے تو روشنی سمٹ کر پتہ نہیں کہاں چلی جاتی، اور جب وہ روشنی پھیلانا چاہتا ہے تو اندھیرا سمٹ کر پتہ نہیں کہاں چلا جاتا۔ تو وہ رب ہے جس نے مٹی سے انسان کو پیدا کیا۔ اب اس رب کو چھوڑ کر تم بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے مشرکین سے فرمایا کہ تم بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ اس رب پر ایمان لاؤ، اس کو مانو، اس پر یقین کرو جو ایسی قدرت والا رب ہے۔ پھر اس کے بعد کافروں کے دو اعتراضات کے جواب دیے گئے۔ کافر کہتے تھے کہ یہ قرآن کتاب کی شکل میں کیوں نازل نہیں ہوتا، اور یہ نبی ہماری طرح بشر کیوں ہے؟ یہ نبی تو ہماری طرح بشر ہے، ہماری طرح انسان ہے۔ اگر اللہ کو نبی بنانا ہی تھا تو فرشتے کو اس نے نبی کیوں نہیں بنایا؟ تو اللہ نے اس کا جواب دیا کہ اگر یہ قرآن کو ہم کاغذ پر لکھ کر بھیج دیتے تو تب بھی تم کہتے کہ یہ تو جادو ہے، تم نہیں مانتے، تمہیں ماننا نہیں ہے، تم مانو گے نہیں۔ اگر ہم اس کو نازل نہ کرتے بلکہ کتاب کی شکل میں دیتے تو بھی تم اس پر اعتراض ہی کرتے، تمہیں ایمان لانا نہیں ہے، تم ایمان نہیں لاؤ گے۔ اور دوسری چیز، اگر ہم فرشتے کو بھیجتے تو فرشتہ اپنی اصلی حالت میں آتا تو تم ڈر کر بھاگ جاتے، یا اس کی تجلی سے جل جاتے تو تم فائدہ نہیں اٹھا پاتے، اس پر بھی تم ایمان نہیں لا پاتے۔ جب جل جاتے تو ایمان نہیں لا پاتے، ڈر کر بھاگ جاتے تو بھی ایمان نہیں لا پاتے۔ اور اگر اس فرشتے پر ہم بشریت کا لباس ڈال دیتے پھر تم اس فرشتے کو بھی دیکھ کر یہ کہتے یہ ہماری طرح بشر ہے، گویا کہ تم نے ایمان تو لانا نہیں تھا تو تم اعتراض ہی کر رہے ہو۔ اور رہی بات یہ کہ جس رسول پر تم اعتراض کر رہے ہو کہ ہماری طرح بشر ہے، تو نادانو، یہ دیکھنے میں تمہاری طرح بشر ہے
ورنہ اس کی حقیقت تو یہ ہے کہ اس کے قدموں میں فرشتے بھی جھکے ہوئے ہیں۔ فرشتہ کیا آتا؟ تم فرشتے کا مطالبہ کر رہے ہو؟ ارے جس کے نور کی جھلک سے اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا، اگر یہی اپنی شکل میں کبھی ایک آدھ دن تمہارے درمیان نقاب الٹ دے تو ساری دنیا جل کر بھسم ہو جائے۔ یہ تو تم پر احسان کیا اللہ نے کہ اسے اپنے نور سے پیدا کیا اور اسے بشر کا لباس پہنا کر تمہارے درمیان بھیج دیا تاکہ تم اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ تو تم انہیں اپنی طرح بشر کہتے ہو اور کفر کرتے ہو۔ انہیں ڈانٹا گیا، کنہیں؟ جو نبی کو اپنی طرح بشر کہہ رہے تھے۔ کاش کہ تراویح پڑھنے والے قرآن کا ترجمہ پڑھتے تو انہیں پتا ہوتا کہ نبی کو اپنی طرح بشر کہنا یہ صحابہ کا طریقہ نہیں ہے، یہ کافروں کا طریقہ ہے، اللہ کے نیک بندوں کا طریقہ نہیں بلکہ باغیوں کا طریقہ ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی۔ وہ حضور کو اپنی طرح بشر کہتے، انسان کہتے اور حضور کا مذاق اڑاتے، الگ الگ انداز سے مذاق اڑاتے۔ تو اللہ نے محبوب سے کہا، محبوب یہ صرف تمہارا ہی مذاق نہیں اڑاتے بلکہ یہ تو تم سے پہلے انبیاء کا بھی مذاق ان کی قوم اڑایا کرتی تھی، یہ تمہارا مذاق اڑاتے ہیں، تم انہیں مت دیکھیے، آپ رنجیدہ خاطر مت ہوئیے۔ آپ سے پہلے بھی جو انبیاء کرام آئے ہیں ان کی قوم نے ان کا مذاق اڑایا، اور جب میرے نبیوں کا مذاق اڑایا گیا تو ہم نے انہیں تباہ کر دیا، انہیں برباد کر دیا، بعضوں کو ڈبا کر تباہ کیا، بعضوں کو آندھی سے تباہ کیا، بعضوں کو پتھر برسا کر تباہ کیا۔ اور پھر فرمایا یہ جو تمہارا مذاق اڑا رہے ہیں ان سے بھی کہیے، اور جو آپ کی وفادار ہے ان سے بھی کہیے کہ وہ ذرا زمین میں سیر کر کے دیکھیں، ذرا وہ زمین میں سیر کرے، تفریح کر کے دیکھیں کہ لوگوں کو کیسے تباہ کیا گیا ہے۔ یہاں سے پتا چلا کہ سیر و تفریح کرنا یہ قرآن کا حکم ہے۔ آج ہم بھی پکنک پر جاتے ہیں، سیر و تفریح کے لیے جاتے ہیں، مگر فرق ہے، ہم جاتے ہیں تو ناچ گانوں کے سامان لے کر جاتے ہیں، کھیل کود کے سامان لے کر جاتے ہیں، اور ہم جانے کے بعد اپنے ہی میں مست رہتے ہیں۔ نتیجتاً یہ ہوتا ہے کہ ہماری اپنی سیر و تفریح ہنسی مذاق اور گناہوں کی نظر ہو جاتی ہے۔ کاش کہ اگر ہم اس نیت سے سیر کریں تاکہ ہم عبرت کی نگاہ سے دنیا کو دیکھیں تو ہماری سیر و تفریح کرنا بھی عبادت میں شمار ہو جائے۔ دیکھیے آپ پھول کو کبھی دیکھیے، کبھی پھول کے پاس بیٹھیے، اسے دیکھیے کتنا نازک ہے، اس کی چھوٹی چھوٹی نازک سی معصوم سی رگیں کیسی ہے، اور پھر دیکھیے اس میں مہک ہے، پھر دیکھیے اس کی محبت بھوروں کے دل میں ہے، پھر دیکھیے اس کی محبت بلبل کے دل میں ہے، بھورے اس کے آس پاس گیت کیوں گاتے ہیں، بلبل اس پر جان کیوں دیتا ہے۔ ذرا غور کیجئے تو آپ کو پھول سے پتا چلے گا نادان انسان جب بننے والا ایک حقیر سی مخلوق اتنی خوبصورت ہے تو بنانے والے کے حسن کا عالم کیا ہوگا۔ اتنی سے خوبصورت مخلوق کو دیکھ کر بھورا اس کے ارد گرد طواف کرنے لگا، اتنی سی خوبصورت مخلوق کو دیکھ کر بلبل اس پر جان دے گیا۔ ارے نادان، بھورا اور بلبل اس پر جان دیتا ہے تو بنانے والے کا بندہ ہے، تو اس پر جان دینے کی کوشش نہیں کرتا، تو اس کی بارگاہ میں جھکنے کی کوشش نہیں کرتا۔ آپ کو کارخانہ قدرت میں ایک ایک چیز دعوت عبرت دے گی، شرط یہ کہ آپ عبرت کی نگاہ سے دیکھیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب سے فرمایا، محبوب ذرا اپنے امتیوں کو بتاؤ کہ تمہارا خدا وہ ہے جو خود نہیں کھاتا، کھانے سے پاک ہے اور وہ تمہیں کھلاتا ہے۔ تمہارا خدا کھاتا نہیں بلکہ تمہیں کھلاتا ہے، تم اسی لیے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، اس لیے کہ جب کافروں کو، مشرکوں کو اللہ تعالیٰ ان کے شرک کا عذاب دے گا تو شرک کا عذاب اتنا دردناک ہوگا کہ مشرکین کہیں گے مولا ہم نے تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کی تھی، اور اتنا دردناک عذاب ہوگا کہ وہ کہیں گے کاش ہمیں دوبارہ دنیا میں جانے کا موقع دیا جائے تو ہم تیرے وفادار بندے بن کر رہیں گے، شرک نہیں کریں گے، کفر نہیں کریں گے۔ اللہ فرماتا ہے یہ اتنے نالائق اور اس قدر بے وفا ہے کہ اگر انہیں دوبارہ دنیا میں بھیجا جائے تو پھر یہ وہی کریں گے جن چیزوں سے اللہ نے انہیں منع فرمایا ہے۔
ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں سے خطاب فرمایا کہ اے میرے ایمان والے بندو، اگر تم سے کبھی کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو تم اللہ کی بارگاہ میں صدق دل سے توبہ کر لیا کرو۔ اللہ تعالیٰ کو تم سے اتنی محبت ہے کہ اگر کوئی گناہ کرنے کے بعد صدق دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی تمام غلطیوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ بلکہ ایک مقام پر تو یہاں تک کہ آیا کہ بندہ غلطی کرتا ہے اور توبہ کرتا ہے اور پھر اس توبہ پر وہ قائم رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ بلکہ یہاں تک حدیث پاک میں آیا کہ بعض گناہ ایسے ہیں جو انسان کو جنتی بنا دیتے ہیں، بعض گناہ ایسے ہیں جو انسان کو جنتی بنا دیتے ہیں۔ حضرت امام غزالی سے کسی نے جھنجھلا کر پوچھا کہ انسان گناہ کر کے جنتی کیسے ہوتا ہے؟ تو امام غزالی نے فرمایا حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ وہ گناہ کرتا ہے اور گناہ کرنے کے بعد نادم ہوتا ہے اور وہ سچی توبہ کرتا ہے اور اس توبہ پر قائم رہتا ہے، اللہ کا محبوب بن جاتا ہے اور جنتی بن جاتا ہے۔ تو کون سی چیز اللہ کے قرب میں لے جانے کے لیے ذریعہ بنی؟ تو اس کا وہی گناہ تو اس کا ذریعہ بنا۔ اور اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو اتنا پسند کرتا ہے، اتنا پسند کرتا ہے کہ ایک حدیث قدسی میں اللہ نے یہاں تک فرمایا کہ اگر انسان کو میں نے پیدا کیا اور انسان پیدا ہو کر گناہ نہیں کرتا تو پھر میں کوئی اور مخلوق پیدا کرتا جو گناہ کر کے توبہ کرتی اور میں اسے معاف کرتا۔ اس کو معاف کرنا بہت پسند ہے۔ ایک مرتبہ بایزید بستامی نے کہا تھا مولا تو مجھے ایسا کر دے کہ میں کبھی گناہ نہ کروں۔ اللہ نے فرمایا بایزید اگر سب کو معصوم بنا دوں گا تو قیامت کے دن بخشش کس کی کروں گا، قیامت کے دن معاف کس کو کروں گا؟ اس لیے اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ ایمان والوں کے لیے بات ہے کہ وہ توبہ کرتے رہیں، گناہ معاف ہوتے رہیں گے، مگر اب اس سے یہ نہیں کرنا کہ جب اللہ معاف کر رہا ہے تو ہم گناہ ہی کرتے رہے، پھر معافی مانگتے رہے، گناہ کرتے رہے، پھر معافی مانگتے رہے۔ یاد رکھیں جب بار بار گناہ کر کے بار بار جو توبہ کرتا ہے گویا وہ اللہ کے ساتھ مذاق کرتا ہے۔ اس لیے توبہ کرو تو سچی توبہ کرو۔ پھر اس کے بعد بہت پیارا سا اور اچھا سا جناب ابراہیم علیہ السلام کا اپنی قوم کے ساتھ مکالمہ جو ہوا اسے پیش کیا گیا۔ اللہ فرماتا ہے محبوب یاد کرو جب ابراہیم نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ میں تمہیں بت پرستی کرتے دیکھتا ہوں۔ اصل میں ابراہیم علیہ السلام کے چچا کو قرآن نے ابھی کہہ کر ذکر کیا، یعنی ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا، جبکہ آزر جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کا باپ نہیں ہے بلکہ چچا ہے۔ اور عربی میں کبھی کبھی چچا کو ابھی یعنی باپ کہہ دیتے ہیں، کبھی دادا کے لیے بھی ابھی کہہ دیتے ہیں۔ تو لوگوں میں غلط فہمی ہو گئی کہ آزر جو تھا وہ حضور ابراہیم علیہ السلام کا باپ تھا کہ وہ چچا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام تارخ ہے، اس لیے لوگ اس میں غلطی کرتے ہیں۔ تو آپ نے اپنے چچا سے کہا کہ میں اپنی قوم کو کفر و شرک کرتے دیکھ رہا ہوں، میری قوم کفر و شرک کر رہی ہے۔ تو پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے بجائے یہ کہ وہ شرک کو ترک کرتی، ابراہیم علیہ السلام کو بھی گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ اور پھر ستارہ طلوع ہوا تو کہا کہ ابراہیم یہ تیرا رب ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا یہ میرا رب ہے؟ اب یہاں پر ایک اور دلچسپ بات آپ کو بتاؤں، اردو میں جتنے ترجمے ہوئے ان سارے ترجمہ کرنے والوں نے غلطی کی۔ مولوی اشرف علی تھانوی نے بھی، محمود الحسن نے بھی، اور بھی جتنے لوگ تھے انہوں نے کیا لکھا پتہ ہے؟ یہ میرا رب ہے، یہ میرا رب ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یعنی گویا کے ترجمے سے پتا چلتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس کو اپنا رب کہا، لیکن اہل سنت میں جو ترجمہ ہوا، امام اہل سنت نے جو ترجمہ کیا، انہوں نے اس کا ترجمہ یہ کیا کہ کیا یہ میرا رب ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو ہاذا ربی جو کہا جا رہا ہے، تو چونکہ قرآن مقدس لکھا ہوا نہیں آیا،
قرآن مقدس پڑھا ہوا آیا، تو جب پڑھا جاتا ہے تو بات الگ ہوتی ہے، اور لکھا جاتا ہے تو بات الگ ہوتی ہے۔ ایک عبارت ہے میں کھانا کھاؤں گا، ہے نا، تو اب آپ نے یہ عبارت لکھ دی میں کھانا کھاؤں گا، اس کے 3 معنی ہوتے ہیں، وہ پڑھنے والے پر ہے، پڑھنے والے پر ہے۔ جو ہم منع کرتے ہیں نا تو آپ بولتے ہو کہ نہیں ارے وہ بھی تو قرآن بیان کرتے ہیں، قرآن سب بیان کرتے ہیں، قرآن حق ہے، ترجمہ غلط ہے۔ ایک عبارت ہے مگر اس کے 3 معنی ہوتے ہیں، میں ابھی آپ کو سمجھا دیتا ہوں، آپ توجہ فرمائے۔ یہ رحمت ہے اور میرے لیے بھی رحمت اور آپ کے لیے بھی رحمت ہے۔ اگر آپ بارش نہ ہوتی تو شاید آپ کھسکنے لگتے، لیکن آپ کی مجبوری ہے، ہم اس کا فائدہ اٹھا لیتے ہیں۔ ہمیشہ جتنا لکھ کر لاتا تھا کچھ نہ کچھ بچ کر رہ جاتا تھا، لیکن آج بارش نے موقع دیا ہے تو پورا ہی بیان کیے دیتے ہیں، اور آپ کے لیے فائدے مند ہی ہوگا، چونکہ میں سوچتا ہوں کہ وقت پر بات ختم کر دوں تاکہ روزانہ آپ کو سننا ہوتا ہے اور پھر آپ کافی ٹائم سے آتے ہیں، لیکن ابھی تو آپ نے جانا، جائیں گے آپ جائیں گے، اگر آپ جائیں گے تو میں اپنی گفتگو ختم کر دیتا ہوں۔ جانا ہے آپ کو؟ اگر کوئی کسی کو بھیگنے کا شوق ہے تو جا سکتا ہے۔ تو بہرحال ایک عبارت ہے میں کھانا کھاؤں گا لکھی ہوئی ہے، اب اس کو میرے اوپر ہے میں کیسے پڑھتا ہوں۔ ایک چیز میں کھانا کھاؤں گا ایک دم صاف، یعنی مجھے کھانا کھانا ہے، میں کھانا کھاؤں گا، عبارت وہی ہے میں کھانا کھاؤں گا۔ بتائیے معنی بدلا کہ نہیں بدلا؟ سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ سمجھ رہے نہیں سمجھے؟ انداز بدلا، ترجمہ بدل گیا۔ تو اسی طرح سے قرآن شریف جو ہے وہ پڑھا ہوا نازل ہوا، جبریل پڑھتے تھے، لکھا ہوا نازل نہیں ہوا۔ یہ جو ہاذا ربی ہاذا ربی یہ میرا رب ہے، سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے ہاذا ربی جو کہا تو وہ لکھا ہوا ہے، تو ترجمہ کرنے والے دھوکہ کھا گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کا ترجمہ کرنے تو بیٹھے، رسول اللہ کی محبت دل میں نہیں تھی۔ اس تک تو اسی کی رسائی ہوئی جو رسول اللہ کی محبت میں جیتا بھی تھا مرتا بھی تھا۔ اسی لیے امام علیہ السلام نے کہا یہ میرا رب ہے، یہ سوالیہ ہو گیا نا، سوال ہو گیا، یہ میرا رب ہے، اور دوسروں نے کہا یہ میرا رب ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ غلطی ہوئی لوگوں سے ترجمے میں۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں ترجمہ پڑھو تو اہل سنت کا، کتابیں پڑھو تو اہل سنت کی، تاکہ آپ کا ایمان محفوظ ہو جائے۔ آپ برا نہیں مانیں، ہم لوگ جھگڑے کی بات نہیں کرتے بلکہ جھگڑا مٹانے کی بات کرتے ہیں۔ اگر آپ یہ کہہ دیں یہ میرا رب ہے، ابراہیم علیہ السلام نے کہا، تو ابراہیم علیہ السلام پر کیا معاذ اللہ کفر کا فتویٰ نہیں لگے گا؟ لوگ انہیں کافر نہ کہہ دیں گے کہ انہوں نے ستارے کو رب کہا، چاند کو رب کہا، سورج کو رب کہا؟ مگر امام احمد رضا نے کیسا ترجمہ کیا، قرآن کا ترجمہ بھی ہو گیا اور انبیاء کی عصمت بھی باقی اور برقرار رہی۔ کیا یہ میرا رب ہے؟ ستارے کا کیا یہ میرا رب ہے؟ چاند کا کیا یہ میرا رب ہے؟ اور سورج تو کہا یہ تو بڑا، یہ رب اکبر ہے، تو اسے رب ٹھہراتے ہو میرا؟ نہیں، جو نکل کر ڈوب جاتا ہے وہ رب نہیں ہوتا۔ ستارہ جب دیکھا تو کہا کیا یہ میرا رب ہے؟ قوم نے کہا ہاں یہ اپنا رب ہے۔ تو پھر جناب ابراہیم خاموش رہے، جب ڈوب گیا تو کہا جو ڈوب جاتا ہے میں اسے خدا، ارے خدا تو وہ ہے جو کبھی ڈوبتا نہیں، ڈباتا بھی ہے اور نکالتا بھی ہے۔ خدا کی یہ شان ہے، وہ ڈوبتا نہیں ہے، وہ ڈوبتا نہیں ہے، وہ ڈباتا بھی ہے اور نکالتا بھی ہے۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو بہت اچھے انداز سے سمجھانے کی کوشش کی، جن کے مقدر میں ایمان تھا وہ اسلام کو قبول کیے۔ اس کے بعد پھر واپس اللہ تعالیٰ نے اس میں توحید ہی کی دلیلیں دی جا رہی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوگوں غور کرو اللہ کی صفات میں، اس کے کارخانے قدرت میں۔ اللہ وہ ہے جو زمین کے اندر گٹلی کو چیر کر پودا نکالتا ہے۔ آپ غور کریں اللہ کی قدرت، کیسی کیسی نشانیاں قرآن بیان کر رہا ہے کہ اللہ وہ ہے جو گٹلی کو چیر کر، جو زمین کے اندر دبی ہوئی گٹلی ہے، ایک بے جان گٹلی، بے جان مردہ زمین میں دبی ہے، وہ کیسے چرتی ہے، پھر اس سے کیسے پودا نکلتا ہے۔ یہ کس کی قدرت ہے؟
یہ اللہ کی قدرت ہے۔ کہاں ہے وہ سائنس والے اور سائنس کے علوم پر ناز کرنے والے؟ جب اس کا کوئی عطا پتہ نہیں تھا تو قرآن اسے بیان کر رہا ہے۔ پھر اس کے بعد قرآن کہتا ہے آسمان سے پانی کون نازل کرتا ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں میٹھا میٹھا پانی نازل ہو رہا ہے آسمان سے، کون نازل کرتا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ پانی کو کون برساتا ہے۔ پھر وہ پانی 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 نہیں ہوتا، بلکہ اس پانی کا اللہ پاک کیسا استعمال فرماتا ہے، اسے کیسے کام میں لاتا ہے، اسے تمہارے کیسے مفید بناتا ہے کہ وہ پانی زمین میں گرتا ہے تو مردہ زمین سے اللہ تعالیٰ پھل پیدا کرتا ہے۔ اور پھر کہتا ہے وہ پھل بھی کیسے پیدا کرتا ہے؟ انار ہے، انگور ہے، کھجور ہے، نام لے کر کے کہا انار، انگور، کھجور، یہ تینوں کو تم دیکھو شکل میں ایک دوسرے سے کوئی مشابہت نہیں۔ انار الگ ہے، انگور الگ ہے، کھجور الگ ہے، کوئی مشابہت نہیں۔ ہلکا پھلکا ہلکی پھلکی سے کہیں کچھ مشابہت نظر آتی ہے، لیکن جب تم ان کی لذت دیکھو گے تو لذت ہر ایک میں الگ الگ پاؤ گے۔ تو ان پھلوں کو کون پیدا کرتا ہے اور ان پھلوں کے اندر لذت کون پیدا کرتا ہے؟ وہ اللہ ہے۔ اس کی عبادت کرو، اس پر یقین پیدا کرو۔ پھر کہتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں بچہ کون بناتا ہے؟ ایک چھوٹا سا شکم ہے، ایک چھوٹا سا شکم، اس کے اندر بچہ کون بناتا ہے؟ اور پھر وہ بچہ ماں کے شکم میں پرورش پاتا ہے، کون پرورش کرتا ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے زمین سے سبزے کا اگانا، پھلوں کا پیدا کرنا اور آسمان سے پانی برسانا، ماں کے شکم میں بچہ بنانا، یہ ساری چیزیں جو ہے ایمان والوں کے لیے نشانی ہے کہ ایمان والے وہ رب جو نظر نہیں آتا، ان ساری نشانیوں کو دیکھ کر رب کے موجود ہونے پر یقین کرتے ہیں۔ اور پھر اللہ رب العزت نے سورہ انعام میں 7ویں پارے کی آخری آیتوں میں جو ہم نے سنا، پھر ایمان والوں کو نصیحت فرمائی کہ تم لوگ دوسروں کے معبودان باطل کو، دوسروں کے خداؤں کو گالی مت دیا کرو، اس لیے کہ تم ان کے باطل خداؤں کو گالی دو گے تو وہ تمہارے رب کی بے ادبی جہالت میں کر جائیں گے، وہ تمہارے رب کی شان سے واقف نہیں ہے، تم ان کے خداؤں کو گالی دو گے، ان معبودان باطل کو، وہ تمہارے سچے خدا کو گالی دیں گے۔ تو اب اگر تمہاری وجہ سے تمہارے خدا کو گالی دی گئی تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اس لیے دوسروں کے خداؤں کو برا کہنے اور گالی دینے سے منع فرمایا گیا۔ لیکن برا کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ معاذ اللہ انہیں اپنی محفل میں بھی برا مت کہو، ان کے سامنے گالی مت دو، ان کے سامنے برا مت کہو، تم ان کے سامنے برا کہو گے وہ تمہارے خدا کو برا کہیں گے، لیکن جب بات آئے اپنی محفل میں تو پھر جھوم کر کہو لا الہ، کوئی معبود نہیں ہے اللہ کے سوائے نا۔ پہلے کہو کہ سب جھوٹے معبود ہیں، جتنے ہیں سب جھوٹے، سچا ایک ہی ہے جسے ہم اللہ کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے سورہ انعام میں یہ ساری چیزوں کو بیان فرمایا، اور وقت تو اب بھی ہمارے پاس ہے۔ ایک آخری بات بچے کی ولادت کے حوالے سے عرض کرتا ہوں جسے قرآن نے بیان کیا ہے۔ ابھی آپ نے جو سنا بچہ کیسے پیدا ہوتا ہے ماں کے شکم میں، اسے قرآن نے بیان کیا ہے، اور ابھی آگے بھی اس کی اور تفصیل آ رہی ہے۔ انسان ایک قطرہ، جس طرح کسان زمین میں دانا ڈال کر بھول جاتا ہے، ویسے انسان قطرہ زمین میں ڈال کر، جو اس کی زمین ہے، جو اس کی اپنی کھیتی ہے، اس میں ڈال کر وہ بھول جاتا ہے۔ مگر انسان بھول جاتا ہے وہ اپنے کام میں لگ جاتا ہے، ماں بھول جاتی ہے وہ اپنے کام میں لگ جاتی ہے، اللہ اس قطرے کی حفاظت کرتا ہے، اور پھر اس قطرے کو اللہ توفیق دیتا ہے، وہ قطرہ سفر کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے۔ یہ قرآن سے آپ کو بتا رہا ہوں، آگے بڑھتا ہے، وہ سفر کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے، پھر وہ جب اور آگے بڑھتا ہے تو ماں کا خون اس قطرے کو چاروں طرف سے چمٹ جاتا ہے، اور چمٹنے کے بعد اس کو اپنے اندر ڈھانپ لیتا ہے، پھر وہ خون کا قطرہ اور سفر کو آگے جاری رکھتا ہے، بڑھتا ہی رہتا ہے۔ پھر ایک مقام ایسا آتا ہے وہاں پر کچھ شیطانی لشکر بیٹھا ہوتا ہے جسے سائنسداں کچھ جراثیم کا نام دیتے ہیں، جسے اسلام نے شیطانی لشکر کہا ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ انسان کا یہ قطرہ مفید ثابت ہو اور وہ پیدا ہو جائے،
تو وہ شیطانی لشکر اس پر حملہ کرتا ہے. اور اس سے پہلے قرآن سے پہلے ڈاکٹروں نے بیان نہیں کیا، یہ قرآن ہی ہے جو بیان کر رہا ہے اور صاحب قرآن اس کی تشریح کر رہے ہیں. پھر جب وہ لشکر شیطانی لشکر سے اس کا جھگڑا ہوتا ہے تو وہ جو ماں کے خون کے ذرات تھے، لال ذرات، جنہوں نے اسے اپنے گلے لگا لیا تھا، اسے چمٹا لیا تھا، تو شیطانی لشکر جب حملہ کرتا ہے تو اسے وہ لال لال ذرات ہی نظر آتے ہیں. تو اس میں ان میں جو فائٹ اور لڑائی ہوتی ہے تو یہ قطرہ انہیں لڑتا چھوڑ دیتا ہے اور اللہ اسے توفیق دیتا ہے، وہ آگے بھاگ جاتا ہے. اس طرح شیطانی لشکر لڑنے میں مصروف رہتا ہے اور وہ خون کے ذرات کو کھا جاتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ ہماری فتح ہو گئی، مگر اللہ تعالیٰ اسے سلامتی کے ساتھ گزار دیتا ہے. وہ گزارنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اگر اللہ وہاں نہ سنبھالتا جب ہم ایک قطرے کی شکل میں تھے تو ہمارا وجود کیسے آتا؟ اس رب کا ہم پر کتنا احسان ہے کہ اس نے کہاں کہاں ہمیں سنبھالا، کہاں کہاں مدد کی. پھر وہ ماں کے شکم میں جاتا ہے، پھر ماں کے شکم میں جاتا ہے تو پھر وہ جمع ہوا خون بن جاتا ہے، پھر جمع ہوا خون کے بعد وہ لوتھڑا بن جاتا ہے، پھر وہ لوتھڑا بننے کے بعد پھر اس کی شکل تیار ہوتی ہے، پھر اس کے اندر ہڈیاں پیدا ہوتی ہے، پھر وہ 40 دن قیام کی شکل میں ہوتا ہے، پھر وہ 40 دن رکوع کی شکل میں ہوتا ہے، پھر وہ 40 دن قاعدے کی شکل میں ہوتا ہے، پھر وہ 40 دن سجدے میں آ جاتا ہے. جب سجدے میں آ جاتا ہے تو اس کی برکت سے دنیا میں آ جاتا ہے. یہ قرآن مقدس نے بیان کیا. پھر اس کے بعد کہا تبارک اللہ احسن الخالقین، اور وہ اللہ ہے جو بہت خوبصورت انداز سے تخلیق فرماتا ہے اور خوبصورت انداز سے پیدا کرتا ہے. اب بھی ہم اس رب کے وفادار نہیں بنیں گے، اب بھی اس رب کی عبادت نہیں کریں گے جس رب نے ہم پر اتنا احسان فرمایا. سورہ انعام ہمیں یہی دعوت دیتی ہے. اللہ ہمیں قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل کا جذبہ عطا فرمائے. ایک سوال ہے کہ انسٹالمنٹ پر جو چیزیں خریدی اور فروخت کی جاتی ہے اس کا کیا معاملہ ہے؟ انسٹالمنٹ پر اگر خریدی کا یہ طریقہ ہے جو ہم بتا رہے ہیں تو جائز، اس کے جواز کی صورت ہے. شریعت مطہرہ میں فقہ حنفی کی ایک کتاب ہے فتح القدیر. فتح القدیر کے اندر یہ مسئلہ درج ہے کہ آپ اپنی 1 روپے کی چیز کو اگر عام حالات میں 1 لاکھ کی بیچنا چاہے تو آپ بیچ سکتے ہیں، لیکن خورد و نوش کی یعنی کھانے پینے کی اشیاء جب کہ اس کی قلت ہو اس وقت تو اسے بھاؤ بڑھا کر بیچنا یعنی مجبوری کا فائدہ اٹھانا یہ ناجائز ہے. لیکن عام حالات میں کھانے پینے کی چیزیں بھی 1 پیسے کی 1 لاکھ میں بھی بیچے تو آپ کے لیے جائز ہے، کیونکہ جس کو خریدنا ہوگا وہ آپ کے پاس سے خریدے گا ورنہ وہ چلا جائے گا. تو انسٹالمنٹ پر اگر یہ شکل ہو جو ہم بتا رہے ہیں کہ جو آدمی ہوتا ہے جسے ڈیلر کہتے ہیں، جو ڈیلنگ کرتا ہے یعنی کہ وہ بیچتا ہے لیتا ہے، درمیان میں وہ ذریعہ بنتا ہے، تو وہ مثال کے طور پہ یہ ڈائری ہے. اب یہ ڈائری ہے 50,000 روپے کی، فار ایگزامپل مثال کے ذریعے سمجھا رہا ہوں. یہ ڈائری 50,000 روپے کی ہے، لیکن میری حیثیت نہیں ہے کہ میں آج کی تاریخ میں اس سے 50,000 روپے کی خرید لوں، اور مجھے اس کی ضرورت بھی ہے، یعنی میں لینا بھی چاہتا ہوں. تو ایسی صورت میں کیا ہوتا ہے کہ میں جاتا ہوں ایک آدمی کے پاس، ڈیلر کے پاس، اور اس سے کہتا ہوں کہ مجھے یہ کمپنی کی اس قسم کی ڈائری خریدنی ہے. تو وہ مجھ سے کہتا ہے وہ تو 50,000 روپے کی جو ہے وہ کیش میں آتی ہے، مگر میں وہ آپ کو 75,000 میں دوں گا. تو اس کی شکل اگر یہ ہو کہ وہ ڈائری والا وہ جو ڈیلر ہے وہ ڈائری کے دکان سے 50,000 روپیہ دے کر ڈائری خرید لے، اب وہ بن گیا ڈائری کا مالک. اب وہ مجھے 75,000 میں دے یا 80,000 میں دے یا 1 لاکھ میں دے، مگر اس نے پیسے دے کر کے کیش میں خریدا، اب وہ مجھے قسطوں میں ادا کرنا ہوگا اور وہ 75,000 کی دے گا. یہ صورت میں جب کہ وہ مالک ہو گیا تو اب اس انداز سے انسٹالمنٹ پر قسط واری میں لینا اور بیچنا دونوں جائز ہوگا. یہ صورت اس کی جائز ہے کہ مالک ہونے کے بعد آدمی اپنی چیز کتنے میں بھی بیچے. اور اس کے علاوہ اگر کوئی صورت ہو تو میں اس سے واقف نہیں، اور اگر کسی کو اس سے واقفیت ہو
تو وہ سوال لکھ کر لائیں اور کل بتائیں تو ہم اس کا بھی جواب آپ کو دیں گے. لیکن اگر انسٹالمنٹ میں لینا دینا ہو تو آپ کو مسئلہ معلوم ہو گیا, آپ ڈیلر کو یہ بتائیں. کبھی کبھی شاید ڈیلر حضرات ایسا بھی کرتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ کوئی گاڑی وغیرہ جب خریدتے ہیں تو گاڑی خریدنے کے بعد وہ یوں کہتے ہیں کہ چلیے آپ سودا کریے, اور کبھی کبھی شاید ایسا مجھے پتا چلا ہے کہ پیسہ اس کے ہاتھ میں دے دیا جاتا ہے جو گاڑی خود خریدتا ہے. اب اس کے ہمیں 50,000 دے دیا گیا, اب 60,000 روپیہ جب اس سے وصول کیا جائے گا تو یہ سود ہوگا. تو ہونا یہ چاہیے کہ گاڑی جو آدمی ڈیلر ہے وہ سودا اگرچہ اس کے سامنے کرے جس کو وہ قسط واری میں دے رہا ہے, اور وہ پہلے خود گاڑی کا مالک بنے, یعنی وہ گاڑی خود لے, موبائل خود لے, چیز خود لے, کوئی بھی چیز وہ خود لے. اب مالک بننے کے بعد وہ نئے سرے سے سودا کرے, یعنی پہلے وہ سودا اپنا کرے اور اس کے بعد پھر اس سے سودا کرے. یا لینے والا یہ کہہ دے کہ یہ گاڑی ہے, وہ آپ کو جو بھی پڑے گی میں اتنے میں اس کو خرید دوں گا, تو پھر وہ یہ کہ اس سے خریدے اور وہ مالک بن جائے, اس کے بعد پھر وہ اس سے خریدے. اس کی شریعت نے اجازت دی ہے. انسٹالمنٹ پر اس انداز سے لینا بھی جائز ہے اور بیچنا بھی جائز ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. الفاتحہ. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ایک درود شریف پڑھ لیں, میں آپ کو ایک درود شریف پڑھاتا ہوں. پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بعدد قطرات الامطار. اس درود شریف کی فضیلت میں آیا ہے کہ جب بارش ہو رہی ہو اور کوئی اس درود شریف کو ایک مرتبہ پڑھے تو بارش کے جتنے قطرے ہیں ان قطروں کی تعداد کے برابر درود شریف پڑھنے کا ثواب عطا کیا ہے. اس لیے اس درود شریف کو آپ یاد کر لیں اور جب بھی بارش ہو تو اسے پڑھا کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.